السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی عید ہے یا بدعت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب ہم اس کا ذکر، اس کا تذکرہ قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتا، احادیث مبارکہ میں نظر نہیں آتا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں نظر نہیں آتا، صحابہ کرام کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نظر نہیں آتا اس کا تذکرہ، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تذکرہ نظر نہیں آتا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس طرح تمام صحابہ کرام کی زندگی اگر دیکھ لیں آپ، کسی صحابی کی زندگی میں اس عید کا تذکرہ، ذکر، ثبوت نہیں ملتا۔ یہ کیسی عید ہے؟ اس سے آگے چلیں، تابعین کی زندگی میں بھی نہیں ملتا، تبع تابعین کی زندگی میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے آگے چلیں، آپ کے اپنے امام جن کو آپ امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کی زندگی میں بھی اس عید کا ذکر کہیں پر نہیں ملتا۔ تو پھر یہ کیسی عید ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عیدیں اپنے نبی کو بتائیں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دو عیدیں، دو خوشیاں بتائی، جن کا نام عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اصل میں یہی دو عیدیں ہیں۔ یہ جو عید ہے، عید میلاد النبی، جس کا ذکر، جس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، تو ظاہر بات ہے پھر یہ بدعت ہے، جس کو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے دین بنا دیا۔ بدعت کی تعریف ہر شخص جانتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو بنانا، جس کی بنیاد رکھنا اور اس کو یہ شو کروانا کہ یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا پھر دین ہے۔ دین میں کسی چیز کو اپنی طرف سے ملاوٹ کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کے خطبہ میں یہ پڑھا کرتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچنے کا ذریعہ بننے والی ہے، ہر برائی جہنم تک پہنچا دے گی۔ یعنی بدعت گمراہی ہے، اگر گمراہی میں جاؤ گے تو گمراہی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ اگر ان بدعتوں سے سوال کیا جائے، عید میلاد منانے والوں سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، وہ یہی جواب دیتے ہیں، ایک ہی جواب ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جب ابو لہب کو ان کی لونڈی نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی۔ تو میرے بھائی یہ دلیل ہے ان کے پاس، جو عید میلاد منانے والے ہیں نا، ان کے پاس یہی دلیل ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو مان بھی لیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس یہ دلیل نہیں پہنچی تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ ابو لہب نے خوشی منائی ہوگی، تو کیا ہو گیا پھر؟ خوشی منائی تو۔ اور صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا، اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنی بار آیا، لیکن عید میلاد النبی نہیں منائی، صحابہ کرام نے نہیں منائی، تو ہم کیسے اس بات کو دلیل مان سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ آگے چلیں، اللہ کے نبی کی پیدائش تو واضح طور پر کسی کو علم ہی نہیں ہے، لیکن وفات، اللہ کے نبی کی وفات ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یوم وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ دنیا کی یہ فطرت ہے، قانون فطرت ہے، اگر کسی گھر میں خوشی ہو رہی ہو، اسی گھر میں غم ہی آ جائے، فوتگی ہو جائے یا کوئی اور غم آ جائے، تو ہر شخص دنیا کی خوشی کو بھول جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، غم کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے، ہمارے لیے غم کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول غم کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔